كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور ایوان تجارت کے محترم محتشم عہدیداران، عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریب، جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف جو عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سعادت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ بھی جلوہ گر ہونے والا ہے، تو یہ تقریب اس کے استقبال میں اور اس کے آمد کی خوشی میں منعقد پذیر ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب حضرات کو اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان پیش کرتا ہوں، جو ہمارے اس تقریب کو، ہمارے اس مشن کو، ہمارے اس پروگرام کو چاند لگائے گا اور اس کی قوت کو، طاقت کو مزید استحکام بخشے گا۔ اللہ کا یہ فرمان، علماء تشریف فرما ہیں، وہ آگاہ ہیں اور آپ حضرات بھی باخبر ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پر اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ فرمان عالی شان پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص دنیا میں اپنے مشاغل، اپنے جتنے بھی معمولات ہیں، جتنے بھی مشاغل ہیں، اگر ان مشاغل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، آخرت کی یاد، آخرت کی فکر میں جو شخص اپنے مشاغل کو، اپنے معمولات کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یعنی وہ طالب مولا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے کھیتی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے مشاغل میں اور برکات ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان میں برکات ڈال دیتا ہوں، ان میں لذات ڈال دیتا ہوں، یعنی جو شخص جو بھی کام کرتا ہے دن رات میں، اگر اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے تو اس کو مبارک ہو، اس کو مبارک ہو۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ عنوان ہے اللہ کے محبوب کے ذکر، حضور کے ذکر، حضور کو یاد کرنے کا عنوان ہے، اور ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے، اور پھر امام الانبیاء کا تذکرہ تو عبادت کی جان ہے۔
عبادتوں کی جان ہے. تو اس میں میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ چیز ضروری سمجھتا ہوں، لابدی سمجھتا ہوں، لازمی سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور کوئی غرض نہ ہو، اور کوئی غایت نہ ہو، نہ دنیا کی شہرت ہو، نہ ناموری ہو، نہ دنیا کی جاہ و منزل یہ پیش نظر ہو. اگر صرف اللہ کی رضا ہو تو پھر اس کے کمالات اور مشاہدات اللہ دنیا میں اپنے محبوب کے غلاموں کو دکھا دیتا ہے. یہ میلاد شریف یہ ایسی عبادت ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ ان پروگراموں میں آتا ہے جاتا ہے، یقین کیجئے اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دیتا ہے. اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دیتا ہے. اس کا صلہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اتنی عظیم عبادت کو خراب کرنے کے لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کے دل میں وسوسہ ڈالے، خود پرستی ڈال لے، انانیت ڈال لے، اپنی شہرت ڈال لے. اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات اس لیے کی اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ آپ کا بہت بڑا مشن ہے، آپ کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ آپ کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا آپ پر کرم ہے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. ذکر مصطفیٰ کے لیے میلاد کمیٹی والوں، میرے دوستو، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز آپ کا نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے. میں نے صبح صدر صاحب سے رابطہ کیا، بلکہ میں خود آیا. میں نے کہا جی آپ نے دعوتیں دی ہیں؟ کہنے لگے میں نے تو دعوت دی ہے. میں نے کہا یہ پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے یہ چوک میں ہوتا ہے، اور پھر یہ اس میں زیادہ تر ہمارے تاجر بھائی شریک ہوتے ہیں. ایسا ہے تو آپ نے ایوان تجارت کے صدر کو اس تقریب میں بلایا کہ نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا جی میں تو ابھی ان کو دعوت دیتا ہوں. پھر میں نے خود ان کو بات کی، صدر صاحب یہ آپ کا سربلند صاحب، آپ کی سربلندی محبوب کے قدموں میں ہے. آپ کی سربلندی میرے محبوب کے غلامی میں ہے، اور اللہ یہ سربلندی آپ کو بھی اور سب میلاد کمیٹی والوں کو نصیب فرمائے. علماء نے لکھا ہے، علماء نے، یہ بھی سنیں، علماء نے لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، لا یزال اہل الاسلام، ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کی محفل کے لیے پروگرام مرتب کرتے ہیں، محبوب کے ذکر کے لیے مجالس منعقد کرتے ہیں، اور اس میں برکات حاصل کرتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں. میں حضرت آپ کی اجازت سے حضور کے ذکر کے لیے خصوصی مجلس کا اہتمام، اور پھر اس میں خصوصی شخص کا بیان، اس کا حوالہ دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا دن تھا تو آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا بھئی اس مجمع میں سواد ابن قارب ہے. سواد ابن قارب یہ حضور کے صحابی ہے، براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں. ابو عبداللہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ روایت بیان کی، اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لی ہے. عمر فاروق جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں سواد ابن قارب ہے، دیکھا وہ موجود نہیں تھے. اگلے دوسرے موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سواد ابن قارب ہے. براء ابن عازب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور وہ اگلی محفل میں بھی آپ نے کہا تھا کہ سواد ابن قارب ہے کہ نہیں، اور آج بھی آپ اس کا یاد کر رہے ہیں، کیا ہے ان کا، اس میں کیا کمال ہے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بڑے مجمع میں
سواد ابن قارب اپنے ایمان کا واقعہ بیان تھا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. اتنے میں سواد ابن قارب آ گئے تو ہم نے کہا جی حضور آ گئے. فرمایا سواد آؤ ذرا محبوب کے غلاموں کے محفل میں میرے محبوب کا قصہ بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا، خصوصی خطاب، خصوصی شخص اور خصوصیت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے عمر فاروق نے پروگرام کیا. کس نے جی؟ پھر سواد ابن قارب کو اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا ذرا اپنے ایمان کے قصہ بیان کرو، اپنا ایمان کا واقعہ بیان کرو. بات کو ختم کرتا ہوں. سواد ابن قارب اٹھ کھڑے ہوئے. میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں معلوم ہے کہ میں ہندوستان میں تھا. کیا؟ ہندوستان میں. اور میرے تابع ایک جن تھا. جن رات کو خواب میں میں سویا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے مجھے جگایا کہ ثواب اٹھو. مجھے جگایا، مجھے کہا سونے کا وقت نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، وہاں پہنچو. میں جاگا. میں نے کہا ایسے مجھے تنگ کرتے ہو یار، میں نیند میں سویا ہوا تھا، مجھے تو نے اٹھایا. میں پھر سو گیا. دوسری رات پھر وہ جن آیا، جو میرا غلام، جو میرا تابع تھا، اس نے پھر مجھے اٹھایا، اٹھو ہندوستان سے چلو مکہ مکرمہ. میں نے پھر توجہ نہیں دی. تیسری رات پھر وہ جن آیا، اس نے مجھے کہا سواد اٹھو اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. بس جب اس نے تیسری رات مجھے یہ کہا تو میرے دل میں اسلام اور قائد اسلام کی محبت پیدا ہو. میں صبح اٹھا اور میں اونٹی پر سوار ہو کر، لمبا سفر تھا، میں مکہ مکرمہ پہنچا. میں نے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ فلاں جگہ پر تشریف فرمائے. میں جب اس جگہ پر گیا تو عقائد و جہاں کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. محبوب نے مجھے دیکھا، مسکرا کر فرمایا مرحبا بکا یا سواد ابن قارب قد علمنا ما جئنا بکا. حضور نے مسکرا کر فرمایا سواد ابن قارب تمہیں خوش آمدید، تمہیں مبارک، تم آئے ہو اور جو تمہارے دل میں ہے اللہ نے مجھے اس سے خبر کر دیا ہے. سبحان اللہ. قد علمنا ما جاء بکا. ابھی مجمع میں حضرت سواد ابن قارب حضرت عمر فاروق کی صدارت میں جو مجلس ہے، اس صدارت میں یہ بیان کر رہے ہیں، خصوصی خطاب ہو رہا ہے. جی محبوب نے فرمایا قد علمنا ما جاء بکا، مجھے جو تمہارے دل میں ہے اللہ نے مجھے اس کا علم دے دیا ہے. کہنے لگے میں نے عرض کیا محبوب ہندوستان سے آتے آتے، یہ بہت بڑا شاعر تھا، آتے آتے آپ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی تھی. میں نے آپ کے شان میں قصیدہ لکھا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں قصیدہ پیش کر دوں. سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو پیش کرو. لمبا چوڑا قصیدہ ہے، تفسیر میں موجود ہے. اس نے قصیدہ پڑھا، اپنا قصہ بیان کیا، اپنے جن کا قصہ بیان کیا، محبوب کے علم غیب کا بیان کیا کہ محبوب میں تو وہاں تھا اور آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے تو یہ غیبی کا علم ہے. قصیدہ پڑھتے پڑھتے آخر میں کہتا ہے کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاع. محبوب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں تو آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں، لیکن میری التجا ہے کہ اس قیامت کے دن جب سخت ترین سختی ہوگی، محبوب میری درخواست ہے میری شفاعت کرنا. جب اس نے یہ قصیدہ ختم کیا، محبوب نے فرمایا افلحت یا سواد ابن قارب، اے سواد ابن قارب تو نے ایمان لا کر میرا قصیدہ پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں انعام کے طور پر کہتا ہوں اے سواد تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب. عمر فاروق فرماتے ہیں اچھا سواد یہ بھی بتا، جب تو اسلام لایا، محبوب کے قدموں میں آیا، تو وہ تیرا جن کا کیا بنا؟ تیرے جن کا حضرت سواد ابن قارب نے جو جواب دیا وہ سونے سجے کے قابل ہے. فرمایا امیر المومنین
جب مجھے قرآن ملا، صاحب قرآن ملا، تو مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو آپ کو جو اے میلاد کمیٹی والوں، میرے دوستو علماء، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو پیرزو کی ہے، اللہ نے آپ پر جو کرم کیا ہے، اگر آپ زندگی بھر اس کا شکر ادا کریں نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ حضور کا میلاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے بازار پر، ایمان تجارت پر اپنا کرم و رحم فرمائے کہ یہ بازار والے، تجارت والے، تاجرین یہ امداد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا ہے، میں اس پر معذرت کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، لیکن یہ میری دل کی آواز تھی کہ آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی محبت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک